یہ سبیل وفا ہے، یہ سبیل حسین ہے، یہ عطا کا سمندر ہے، یہ کرم کی زمین ہے۔ سبیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی راستہ یا پانی پلانے کی جگہ کے ہیں۔ اسلامی روایات اور بالخصوص واقعہ کربلا کے تناظر میں سبیل کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پانی، شربت یا دیگر مشروبات زائرین یا عوام کو پلائے جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے شہر سری نگر سے تعلق رکھنے والے باشعور، عقیدت مند، پرخلوص اور حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت رکھنے والے جوانوں نے مجتمع ہو کر ایک سبیل کا اہتمام کیا۔ مذکورہ سبیل مرحوم سید واجد حسین کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ امسال بھی جوانوں کے مذکورہ گروپ نے سری نگر کے مختلف مقامات پر سبیلوں کا اہتمام کیا۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاں دے زندگانی میں یہ مردود شمشیر ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ آج ہم یہاں کچھ مختلف افراد جو شہر سری نگر کے جوان وہ پچھلے کچھ سالوں سے مجتمع ہو رہے ہیں اور حسین علیہ السلام کی قربانی سے متاثر ہو کر وہ یہ سبیل قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ امر انجام دے رہے ہیں، اس میں انہیں کامیابی عطا کرے۔ ہمارے درمیان اسی سبیل کے منتظم سید ذیشان جے پوری صاحب ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ آپ پہلے اپنا تعارف پیش کیجیے اور جو یہ جوان آپ سے منسلک ہے وہ کس طرح آپ کے ساتھ جڑ گئے اور یہ سبیل قائم کر گئے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی خوش آمدید یہاں پر۔ میرا نام سید ذیشان جے پوری ہے اور ابھی میں لال بازار میں رہتا ہوں۔ ہم 4 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ کام شروع ہمارے بڑے بھائی سید واجد شاہ صاحب مدنی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک بار ہمیں جمع کیا تو ان کی بہت شفقت رہا کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کام کریں گے۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ہم نے وہ کام پھر جو ہے جاری رکھا۔ تو اگر جی یہ ہے اس کے مطلب تھوڑی بنیادی کہ شروع کیسے ہوا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ دن بہ دن لوگ جڑتے جا رہے ہیں میرے خیال سے، اور مطلب ہمیں نئے لوگ مل رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہر طرح سے قومی سطح پہ جو ہمیں اس کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک سپورٹ سسٹم بھی جو ہے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ مل رہا ہے ہمیں۔ تو کئی قوم کے بڑے ہمارے پاس آئے ہیں، حوصلہ افزائی کی ہے انہوں نے ہماری، ایسے چل رہا ہے۔ دھوپ میں بکھری ہوئی کتاب ہوں میں، ورق ورق پر میری سرخیاں تلاش کرو۔ اب یہ نا سرخیاں کربلا یا جو مور کیسے نکلی، یہ ایک مخصوص آپ نے ایک عنوان یعنی چوز کیا، منتخب کیا۔ اس عنوان کو منتخب کرنے میں کہیں آپ کا کوئی اندرونی کوئی روحانی تو کوئی جوڑ تو نہیں لگتا ہے؟ جی تو دیکھیے، شہادت بے شک جب اتنی عظیم ہستی کی شہادت ہو، یعنی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مولا امام حسین کی شہادت ہو، تو ظاہر ہے کہ پوری کائنات پر اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے اور جگہ جگہ مختلف رنگوں میں پھر سے اپنی زندگی کا اعلان کرتی ہے۔ اسی میں مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک عنوان ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے جہاں شہادت امام حسین کسی رنگ میں اپنی زندگی کا اعلان کر رہی ہے، اور اس میں ہم نے کام کرتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ اس کا پیغام بالکل انسانی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے مثال کے طور پہ لوگوں کے خیالات ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے ہوں۔ وہ جو امام حسین کہتے تھے کہ اگر آپ مذہبی نہیں ہو سکتے کم سے کم آزاد رہو، تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک آزادانہ احساس ہے، کیونکہ پیاس ایک ایسا احساس ہے جو انسانی ہے، جو کسی بھی طرح کے، کسی رنگ، کسی نسل، کسی مذہب، مسلک کہاں سے بھی آتا ہو، پیاس تو لگتی ہے۔ تو میرے خیال سے جو ہم لوگوں سے پیاس کی بنیاد پر جڑ رہے ہیں، اس میں اس کا جو پیغام ہے وہ انسانی ہے، اس کا فلسفہ انسانی ہے۔
کشمیر پر یعنی ایک نوا شاعر گزرے ہیں. شاید آپ کے دادا کے بھی رفقا میں سے تھے مرحوم سید اکبر ہاشمی. انہوں نے ایک شعر آفاق نامہ لکھا ہے کشمیری میں. پکن آپ کرے گرا آنکھ بتا دس آپ دارس جے کن گوش کن دھون ہو درا کچھ کر وابس شیر کارس. یہ نوحہ کا تاریخی حصہ اور اس سبیل میں یہ پانی پلانا اس کا مجھے ایک مختصر ایک خلاصہ پیش کیجیے. دیکھیے آج جہاں دنیا بہت مادیت پسند بہت زیادہ میٹیریلسٹک معاشرہ جو ہے بن رہا ہے وہاں یہ پکوین آب و کرہ گراؤ سے میں کیا مراد لیتا ہوں. میں یہ مراد لیتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ دریا پانی سمندر یہ سب چیزیں خوبصورتی کے عنصر ان کو بہت محبت اور بہت جمالیات کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن کربلا میں آ کر یہ سب پھیکا پڑ جاتا ہے کیونکہ ہمارے لیے